حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شیخ الشیوخ، شیخ المشائخ، مظہر العلوم الخفی الجلی، مخدوم الاولیاء علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کشف المحجوب کے پہلے باب کا تسلسل پڑھ رہے ہیں۔ اس باب میں آپ نے چند فصلیں بنائی۔ ابتدا میں اس قرآن مجید کی آیت سے استدلال فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، اور علم کی اقسام پر بھی گفتگو فرمائی۔ دوسری فصل میں علوم کی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک اللہ تعالیٰ کا علم، ایک اس کی مخلوق کا علم۔ تیسری فصل میں بندے پر کون سا علم واجب ہے اس پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ علم کے اصول اور فروع، قول اور اس کے باطن پر گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد کی فصل میں ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا، خاص طور پر وہ گروہ سوفسطائیان۔ سوفسطائی جس کو انگلش میں سوفسٹیکیٹڈ آج جو کہا جا رہا ہے وہ ٹوٹلی رانگ میننگ ہے۔ پہلے سوفسطائی کے معنی یہ غلط استدلال کرنے والا، مسلیڈ کرنے والا، مس گائیڈ کرنے والا۔ جو اسلام میں ایسا گروہ پیدا ہوا کہ قرآن مجید کی آیات کا غلط استدلال کرتا، غلط معنی نکالتا، احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط استنباط کرتا، تو یہ اسی زمانے میں نہیں تھا، ہم نے یہ بتلایا۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، ان کو سوفسطائی کہتے ہیں۔ یہ ابتدا میں ہم نے ڈکشنریز کے حوالے دیے اور بتلایا کہ یہ مسلیڈ کرنے والوں کو سوفسطائی کہتے ہیں۔ ہر دور میں یہ لوگ پیدا ہوتے رہے اور ان کی جتنی مذمت کی گئی، ان پہ جتنی لعنت اللہ کی بھیجی گئی، وہ اپنے ناموں کو تبدیل کرتے رہے، اور اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں ایسا گروہ پیدا ہوا، آج ہم میں موجود ہے، جن میں خاص طور پہ ہم نے ذکر کیا جو گزشتہ 200 سال میں ابھرے، وہ وہابیہ کا فرقہ رہا۔ ہندوستان میں ان کے نمائندے دیوبندی علماء ہیں اور ان سے ریلیٹڈ اور شاخیں ہیں۔ عوام میں کام کرنے والی مختلف جماعتیں ہیں۔ عوام الناس میں کام کرنے والے تبلیغی جماعت کے لوگ کہلاتے ہیں۔ جماعت اسلامی ایسے پڑھے لکھے لوگ جو علوم دین سے واقف نہیں بلکہ دنیاوی علوم، جو روٹی روزی کمانے کے جو علوم ہیں ان میں مشغول ہیں، ان لوگوں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے قرآن مجید کا غلط استدلال کرنا، آیات کا غلط استنباط کرنا، احادیث کا غلط استنباط کرنا، اور خصوصاً ان کی اور ایک نشانی یہ بھی کہ وہ کسی کی تقلید کو مانتے نہیں، خصوصاً ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ اہل سنت والجماعت ان کے پاس 4 فقہ کے امام ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے 4 امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک فرقہ شیعہ ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر چلتا ہے، وہ ان کی اتباع کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے،
ہم قرآن سے راست استنباط کریں گے اور حدیث سے راست استنباط کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی مثال جو حیدرآباد دکن کے علاقے اورنگ آباد میں جو صاحب پیدا ہوئے تھے جن کا نام ابو الاعلیٰ مودودی رہا، وہ اورنگ آباد سے حیدرآباد آئے اور ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت یہاں سے حیدرآباد کے چشتی چمن کے بزرگوں نے ان کو پیسے دے کر کہا کہ جائیے، اب آپ یہاں سے وہاں چلے جائیے، پاکستان چلے جائیے، مملکت خدا داد ہے وہاں پہ جائیے، لیکن نبوت کا دعویٰ مت کیجیے۔ پنجاب کی سرزمین انبیاء کاذبین کے لیے بڑی سرسبز ہے، ایسا مت کرو۔ بہرحال یہ آج کے دور میں یہ سب سے بڑے مانے جاتے ہیں غیر مقلد، جن کو کہتے ہیں غیر مقلدوں کے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم کہ قرآن سے استنباط کرتے ہیں، حدیث سے استنباط کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث پڑھ کر ہم کام کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اس میں نقطے کی بات بہت سے علماء نے لکھی ہے کہ یہ چاروں ائمہ فقہ اور فقہ جعفری جو شیعہ جن پر عمل کرتے ہیں، یہ چاروں اور پانچ ائمہ کی گویا ان کے پاس تقلید تو ہے ہی نہیں، لیکن ان کی جماعت کے ماننے والے ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ چاروں کی تقلید سے چھڑا کر اپنی تقلید میں لے آتے ہیں۔ اب آپ سے بتلانا چاہتے ہیں ہم، اب جو فصل شروع ہونے والی ہے وہ بہت اہم ہے، اس سے پہلے ہم یہ بتلاتے ہیں کہ جو اتباع نہیں کرنا چاہتا ہے ائمہ کی اتباع، انبیاء کرام میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر میں تشریف لا چکے ہیں تو آپ کی اتباع کرنا گویا تمام 1,24,000 1,40,000 جتنے انبیاء اللہ نے بھیجا ہے ان سب کی اتباع کرنے کے برابر ہے، چونکہ آپ نے جب 100 کہہ دیا تو اس میں 99 بھی آ گئے، 98 97 95 90 100 جتنے ہیں تمام 100 کے اندر کے تمام اعداد آ گئے۔ اسی طریقے سے مولانا روم نے فرمایا، اس قول کو میں گزشتہ کہہ چکا ہوں، یہ تمہیداً پھر سے کہہ رہا ہوں تاکہ فوری اس کا رابطہ پیدا ہو جائے۔ تو آپ کی جب اس نے اتباع کر لی، آپ پہ جب ایمان لا لیا تو گویا تمام انبیاء پہ لا لیا۔ اب اسی طرح ملائکہ مقربین میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 پرومیننٹ جن کو بالکل سید الانبیاء ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام، اور یہ دوسرے 3، آپ نے 4 کو نام سے جان لیا، ملائکہ پہ ایمان لانا ایمان کا جز ہے، لا لیا، تو گویا ملائکہ جن کی تعداد اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، گویا ان سب پہ آپ نے ایمان لا لیا۔ یہ اجمالی ایمان اور تفصیلی ایمان، یہ تمام چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتا، اپنی طرف سے شریعت کی نئی تشریح کرتا ہے، وہ نفس کا مقلد بن جاتا ہے۔ حضرت نے ابتدا میں ہی فرمایا کہ یہ لوگ متعبدان بے فقہ، بغیر فقہ کے عبادت کرنے والے، بے خر خراس مانند گرد ہر چد ہمی گردند، وہ کولو کے اطراف جتنا پھرتے رہتے ہیں پھر اپنی ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو رخصتیں شریعت میں ہیں ان کو تلاش کرتے ہوئے وہ مجتہدین کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعد میں اس نوبت پہ آ جاتے ہیں کہ ہر شخص اپنی جگہ ایک بڑا فقیہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے،
یہ کام نیچے کی سطح سے شروع ہوتا ہے. یہ انبیاء کی تعظیم کے بجائے معاذ اللہ توہین کے جو رتبے پہ فائز ہیں لوگ، وہ گھر سے شروع کرتے ہیں. ماں باپ کے احترام، ان کے لیے جھکنا، دست بوسی کرنا، پابوسی کرنا، اس کو وہ شرک قرار دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑے رہ جانا. اب چلتے 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 وہ اولیاء اللہ تک چلے جاتے ہیں، انبیاء کرام تک بھی چلے جاتے ہیں، اور بالکل اس منزل پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں جہاں پر روز اول جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کے اس مٹی کے پتلے میں روح اللہ نے پھونکی اور حکم فرمایا سب کو کہ اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ کر کھڑا رہ گیا. تو نبی کی توہین جو ابلیس نے کی تھی وہ مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح ابلیس کے ساتھ ابلیس کے متبع بن جاتے ہیں. اطاعت فرما برداری ان کو نہیں ہوتی ہے، وہ ان کو ان کا نفس گمراہ کرتا ہے، ان کا نفس شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے. آج جو سوفسطائی ہیں، ہم انڈین سب کانٹیننٹ کے پیش نظر بات کر رہے ہیں. عرب میں بھی یہی لوگ ہیں، اور وہاں پر وہابیہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، یہاں وہ سلفی اہل حدیث کہتے ہیں. ان میں کا ایک گروہ جو اپنے آپ کو بہت ہی پوش فکر کا حامی سمجھتا ہے، جماعت اسلامی وغیرہ ہیں. ان میں بہت سے گروہ ہیں، ہم وہ وقت یہاں پہ ہم ضائع نہیں کریں گے. ان کا تذکرہ بے فیض ہے، لیکن اشارے کے طور پہ جو معروف ہیں ہم نے ان کا نام بیان کر دیا. مصر میں اخوان المسلمین، یہ جماعت اسلامی کی، وہیں سے جماعت اسلامی پیدا ہوئی. یہ بھی غیر مخلدین کا گروہ ہے، یہ جو چاہے جیسا چاہے وہ کرتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، گزشتہ درس حضرت علی بن بندار الصیرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ختم ہوا تھا. فساد القلوب علی حسب فساد الزمان و اہلہ، دلوں کا فساد زمانہ اور اس کے لوگوں کے فساد کے مطابق ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بھی بتلا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی. حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ قلب ہے، وہ دل ہے. قلب کا معنی قلب اس لیے ہے، قاف لام بے، قلب کے معنی الٹ پلٹ ہونا، پلٹتے رہنا. آپ کو تجوید میں لے جاتا ہوں کہ 4 حروف ایسے ہیں جس میں ان کی ادائی کے وقت زبان پھر پلٹ جاتی ہے. قاف، طا، با، جیم دال، قطب جد، 5 ہیں. قاف، طا، با، جیم دال. حق، حق قاف تک ختم نہیں ہوتا، دوبارہ آواز آتی ہے، قلب پلٹ جاتا ہے. قلقلہ کے علاوہ قطب جد ہے، یہ 2 بار آواز آتی ہے، قاف، طا، با، جیم دال. تو قلب کے معنی ہے پلٹنا. تو دل پلٹتا رہتا ہے، ایک حال میں نہیں رہتا ہے، اس ہمیشہ مومنٹ میں رہتا ہے، اور وہ مومنٹ میں رہنے سے سارے جسم میں خون پھینکتا رہتا ہے. اگر یہ مومنٹ رک جائے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے.
جس طرح یہ ہلتا رہتا ہے اسی طرح اس کے دل میں خیالات کا آنا اور پھر چلا جانا، یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ ان وسوسوں کا، خیالات کا آنا جانا اور اس کو روکنا، یہ روک کر ایک بات پر قائم ہو جانا، یہ صوفیہ کا درس ہے کہ تمام دل میں آنے والے وسوسوں کو، خیالات کو روکا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا دل میں اور کوئی باقی نہ رہے۔ اس کی تربیت دی جاتی ہے، سارا معاملہ اسی کا ہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اس میں اگر یہ درست ہوا تو سب کچھ درست ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ فساد واقع ہو جائے، ڈیز آرڈر ہو جائے تو سارے جسم میں ڈیز آرڈر ہو جاتا ہے، جان لو کہ وہ قلب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک فصل ہم بیان کر رہے ہیں، اکنون ما فصلی از اقاویل ایشان بیارین تا تنبیہی بود، ہم بزرگوں کے اقوال کا ایک چیپٹر لا رہے ہیں تاکہ آپ کو تنبیہ ہو جائے، جان جائیں۔ آنرا کے درکار او از حق تعالیٰ عنایت صادقاس، ایسے لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا صدق و صفا کا معاملہ رہا ہو۔ از منکران بدین طائفے، اور وہ بھی تذکرہ لاتے ہیں کہ یہ جو طائفہ ہے، یہ جو گروہ ہے اولیاء اللہ کا، یہ جو صوفیہ کا گروہ ہے، اس کے جو منکرین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیسا بولتے ہیں، وہ بات آ چکی ہے اور وقتاً فوقتاً آتی رہے گی۔ اصول ہے، اس دنیا کا اصول ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کالا گورے سے گورا کالے سے، لمبا گڈھے سے گڈھا لمبے سے، موٹا دبلے سے دبلا موٹے سے، مرد سے عورت اور سے مرد، اسی طریقے سے اجزات سے پہچانا جاتا ہے، ایمان سے کفر، کفر سے ایمان، توحید سے شرک، شرک سے توحید۔ تو یہ اجزات کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم اگلی فصل جو آپ نے فرمایا، فرماتے ہیں محمد بن فضل البلخی گوید، محمد بن فضل البلخی فی القرن الرابع الہجری، یہ سمرقند کے رہنے والے بزرگ تھے۔ یہ 319 ہجری میں 319 ہجری آپ کی سن وفات ہے۔ کتنی عمر تھی ہم اتنے اس پر ڈیٹیلز میں ہم نہیں گئے ہیں، تاکہ صرف یہ پتہ چل جائے کہ داتا گنج بخش سے کتنے پرانے عرصے کے بزرگ ہیں جو آپ یہاں کوٹ کر رہے ہیں۔ محمد بن فضل البلخی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، العلوم ثلاثۃ، علم تین ہیں، علم کی اقسام تین ہیں، علم من اللہ وعلم مع اللہ وعلم باللہ۔ علم من اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے، علم مع اللہ، علم اللہ کے ساتھ، وعلم باللہ، لفظ تو مجبور ہیں آپ بولنے کے لیے، اللہ کے ساتھ ہی بولنا پڑے گا، لیکن سمجھانے کے لیے ہم مثالیں دے سکتے ہیں۔ پہلے کا جو ہے علم، نالج فرام اللہ، اللہ کی طرف سے علم۔ دوسرا نالج وتھ اللہ، مع اللہ۔ اور تیسرا علم باللہ۔ ان تین چیزوں کو یہاں پر سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے، خود داتا گنج بخش نے ان کو سمجھایا ہے۔ علم باللہ، اگرچہ کہ ترتیب میں علم من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ آپ نے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے، لیکن جب تشریح کی نوبت آتی ہے تو آپ علم باللہ سے تشریح کرنا شروع کرتے ہیں۔ علم باللہ علم معرفت بود، یہ اللہ کی پہچان کا علم ہے۔ گنوسس، کوگنیشن، یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ اللہ کی معرفت کیسی، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ تین تو ہیں ہی ہیں،
یہ سب کے سب اللہ کی معرفت سے متعلق ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں علم باللہ۔ اب ہم علم باللہ ہی کہیں گے، اردو میں آ کے پھر پھنس جائیں گے، پھر الفاظ کی جنگ میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک سیدھا سیدھا علم من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ۔ اگر گرامر کی چکر میں جائیں گے تو کلاس گرامر کی بنے گی، تو پھر جو عام لوگ سن رہے ہیں وہ فوری بند کر کے تکیہ سرانے رکھ کے سو جائیں گے۔ علم باللہ علم معرفت ہوتا ہے، اللہ کی پہچان کا علم ہوتا ہے، کہ جو کہ ہمیں انبیاء و اولیاء اورا بدو دانستان، یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے تمام انبیاء اور اولیاء نے اس ذریعے ان کو اللہ کو پہچانا ہے۔ یہ اللہ کی پہچان جو ہے کیسی ہے؟ تا تعریف و تعارف و نبوت۔ یہ علم باللہ ایسا ہے کہ نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، یعنی ڈیفینیشن، اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ تعارف اور اس کا انٹروڈکشن بھی نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ تا تعریف و تعارف وہی نبوت ایشان ویرا نہ دانستان، جب تک کہ تعریف و تعارف نہ ہو اس کو پہچانا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ازانچہ ہمیں اسباب اکتساب مطلق از حق تعالی منقطع است۔ یہ ایسا علم ہے کہ اکتساب یعنی کسب کرنا، حاصل کرنا، اس کو آپ ایکویزیشن کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو آبٹیننگ کہہ سکتے ہیں، ارننگ کا لفظ تو نہیں لا سکتے ہیں، گیٹنگ لا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے علم کو حاصل کرنا، علم کے حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں، اللہ کی معرفت کے علم کے حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب منقطع ہیں۔ آپ کتاب کے ذریعے کہیں گے نہیں، گفتگو کے ذریعے کہیں گے نہیں، اشیاء کے ذریعے کہیں گے نہیں، آثار کے ذریعے کہیں گے نہیں۔ تو یہ جتنے اسباب ہو سکتے ہیں علم کے حاصل کرنے کے وہ منقطع ہیں، وہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ انبیاء کا اولیاء کا علم ایسا ہے کہ آپ نہ اس جاننے کے لیے کچھ تو ڈیفینیشن ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت کے لیے کچھ کوئی ڈیفینیشن دینا چاہیے۔ جو انبیاء کا علم ہے ایسا ہے کہ اس کا ڈیفینیشن نہیں ہے، تمام اسباب کو اللہ نے کاٹ دیا ہے۔ اور جو بندے کا علم ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ حق کی معرفت کے لیے جب تک کوئی علت نہ ہو، یعنی سبب نہ ہو، کاز، ریزن، یا آپ یہ سمجھیے کہ فیکٹر، سمجھنے کے لیے کوئی شے نہ ہو، انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے اب آگے چلتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق آپ کی شان میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب آپ کو سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ سکھایا۔ آپ اس علم کی طرف نہیں جا سکتے جو جبریل امین لاتے رہے، شریعت دیتے رہے، اس کا دوسری کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ یہ راست اللہ رب العزت نے جو آپ کو سکھایا یہ وہ علم ہے۔ آپ نے یہ قول ضرور پڑھا ہوگا، ضرور سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے،
یا یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، عرفت ربی بربی، میں نے رب کو رب سے پہچانا، رب کی پہچان رب سے ہوئی۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر شے کی پہچان کے لیے اس کی ضد چاہیے۔ دن کی پہچان کے لیے رات چاہیے، رات کی پہچان کے لیے دن چاہیے، اور لینگویجز ہیں اس کی پہچان، اختلاف زبان، اللہ نے سینکڑوں ہزاروں زبانیں پیدا کی اور کئی مر چکی ہیں، کئی زندہ ہیں۔ اختلاف زبان میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، سورہ روم میں آیا ہے۔ تو یہ نشانیوں سے پہچاننا، سورج کے طلوع ہونے سے پہچاننا، چاند کے طلوع ہونے سے پہچاننا، سورج کے غروب ہونے سے پہچاننا، یہ تذکرہ دوسرے معاملات میں آ جائے گا۔ چونکہ اللہ کی کوئی ضد ہے ہی نہیں، جس طرح دن کی ضد رات، رات کی دن، رات کی ضد دن، مرد کی ضد عورت، عورت کی ضد مرد، بچے کی بوڑھا، بچے کی ضد جوان بوڑھا، جو بھی ہے ازداد کئی کئی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ضد کے ذریعے جو پہچانا گیا، ضد کے ذریعے جو پہچانا گیا، وہ اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ ضد کے ذریعے کیا پہچانا جاتا ہے، بحث خود بخود آپ آگے خود فرماتے ہیں، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس کی وہ ویسے علم کو کس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے ہم سمجھائیں گے۔ تو یہ جو علم ہے، اللہ نے انبیاء کرام کو، اولیاء کو جو علم عطا فرمایا ہے، وہ اسباب اس کے منقطع کر لیے گئے ہیں، اس کے ریزنز، اس کے مینز کہتے ہیں اسباب کو عربی میں، فارسی میں، جیسے ٹرانسپورٹیشن، فرض کیجئے بائک ہے، گاڑی ہے، موٹر کار ہے، یا وہیکل ہے کوئی، آپ کی 4 پہیوں والی گاڑی ہے جو سامان لے جانے کے لیے، چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، یا بسیں ہوتے ہیں لوگوں کو لانے لے جانے کے لیے، یہ مینز آف ٹرانسپورٹ کہتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے، حمل و نقل کے ذرائع اس کو کہتے ہیں، اس کو اسباب حمل و نقل کہتے ہیں، اس کو اسباب کہتے ہیں۔ ویسے ہی علم کے جو اسباب ہیں جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، ایک بلیک بورڈ ہے، ایک چاک پیس ہے، ایک کاغذ ہے، ایک قلم ہے، ایک پین ہے، ایک پینسل ہے، ایک کاپی ہے، دن کا وقت ہے، استاد لکھ رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، استاد بول رہا ہے، سن رہا ہے، علم کے ذرائع ہیں یہ۔ آنکھوں کے ذریعے دیکھ کے علم حاصل کر رہا ہے، کانوں سے سن کے علم حاصل کر رہا ہے، استاد کے سمجھانے سے سمجھ، یہ مینز آف نالج ہیں، یہ بہت ہیں، اس کی تفصیل ہم اور بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی مینز آف نالج نہیں۔ سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی مثال، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امیوں میں پیدا کیا، بے پڑھے لکھے لوگوں میں پیدا کیا، بعث فی الامیین فرمایا۔ تو وہاں مکے میں رہتے ہی امی تھے، اس بات کو میں سمجھا چکا ہوں کہ حیدرآباد میں پیدا ہونے والا حیدرآبادی، دلی میں پیدا ہونے والا دہلوی، لاہور میں پیدا ہوا لاہوری، کراچی میں ہوا کراچی کا رہنے والا کراچوی بول لیجئے، بولنا چاہیں تو آپ، یا افغانستان میں پیدا ہوا افغانی، ایران میں پیدا ہوا ایرانی، عرب میں پیدا ہوا عربی، یا لگا دیتے ہیں اس مقام کے لحاظ سے۔ اسی طرح امریکہ میں پیدا ہوا امریکی، انگلینڈ میں پیدا ہوا انگلینڈ کا رہنے والا، اس کے لیے انگلستانی کہتے ہیں ہمارے پاس، ایسا یا لگاتے ہیں۔ تو جو مکہ جو شہر تھا، مکہ جو شہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شہر تھا، وہاں کے رہنے والے لوگ امی تھے، بے پڑھے لکھے تھے، ان کو نہ کسی نے پڑھایا، نہ وہ کسی سے پڑھے۔ اللہ نے ان کو جاہل نہیں کہا، ان کو امی کہا۔
ایسے رہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بس ویسے رہ گئے۔ تو حضور کو امیوں کے درمیان پیدا کیا، اس لیے امی ہیں۔ اس کا ترجمہ بہت لوگ بڑے بے پڑھے لکھے بھی کر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ سوفسٹائی جو ہمارے پاس ہم ذکر کر رہے ہیں، دیوبندی ندوی، یہ فلاں اعلیٰ، یہ جماعت اسلامی، انہوں ان پڑھ معاذ اللہ کھلم کھلا ان پڑھ لکھتے ہیں، الٹریٹ بھی لکھ دیتے ہیں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ چونکہ آپ امیوں میں پیدا ہوئے اس لیے امی ہیں۔ لیکن مینز آف ایجوکیشن، مینز آف نالج، علم کے ذرائع کو اللہ نے منقطع کر دیا۔ نہ کوئی آپ کا استاد، نہ معاذ اللہ باس کا لفظ آج کل چل رہا ہے اس واسطے بول رہا ہوں، نہ کوئی باس، نہیں استاد، نہیں گھوڑ سواری کا استاد، نہیں تلوار چلانے والا استاد، نہیں، پڑھنے پڑھانے کے تمام ذرائع کو منقطع کر دیا۔ اللہ نے کسی کو استاد مقرر ہی نہیں کیا۔ اگر ایک لفظ کا بھی کوئی استاد ہوتا تو دنیا تانا دے سکتی تھی کہ الف فلاں سے سیکھے، لہذا شاگرد ہے، استاد بڑا ہو جائے گا۔ اللہ نے کسی کو استاد بننے ہی نہیں دیا۔ پھر فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ یہ جو قرآن سکھانا ہے، یہاں پہ قرآن کا لفظ ہے، الرحمن علم القرآن، اور وہاں علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے سکھایا، کیسا سکھایا؟ وہ یہی ہے علم باللہ، علم معرفت بود، اور اسباب، ہمیں اسباب اکتساب کے، علم حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں، جتنے مینز ہیں، سب کو مطلقاً حق تعالیٰ نے منقطع کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ علم باللہ ہے۔ چلیے ایک اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا عزائم کے، ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ ایک اور منزل ہے۔ ارادہ ایک قلبی عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ پہلے کسی کام کا خیال بنتا ہے اور اس کام کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام خیر ہے کیا جائے، یہ کام شر ہے چھوڑا جائے۔ تو جب یہ کام کرنے کی جو منزل، ارادے کی منزل ہے، اب وہ کام کرنے کے لیے بڑھتا ہے، اپنے ارادے پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن جب یہ ٹوٹ جائے تو ارادے کے پیدا کرنے والے کا نام رب ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ارادہ، وہ اصل ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ غالب ہوتا ہے۔ میرے ارادے کو جس نے توڑا، ان ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا۔ یہ معرفت کی ایک اور منزل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس ضمن میں ہم دے سکتے ہیں۔ درس اتنا طویل بھی نہ ہو جائے کہ سننے والوں میں کچھ علماء ضرور ہوں گے، کچھ کالجوں کے بچے ہوں گے، یا کالج سے، اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے، عمر رسیدہ ہوں گے، نوجوان ہوں گے۔ بالکل ٹوٹل اکیڈمک یونیورسٹی لیول کی کلاس، بڑی جامعہ کے لیول کی کلاس ہم چلا دیں گے تو ہم پریشانی ہوگی۔ ہم اتنی گفتگو تو اسی منزل کی کر رہے ہیں، لیکن نیچے اتر کے بالکل سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تو ریاضی دان ہے، ایسا ریاضی دان ہے کہ پلک جھپکنے میں زمین سے آسمان تک کا فاصلے کا حساب کر دے سکے، زمین سے سیاروں ستاروں کا نام بنام جو معروف ہیں ان کا حساب کر سکے فاصلہ کتنا ہے، ایسا زبردست عالم ہے، ایسا میتھمیٹیشین ہے، لیکن جب تو اپنے گھر میں یا بچوں میں جب بات کرے، شیر خار بچے سے بات کرے تو بچے کے ساتھ تو تی تی کر، بچہ تتلاتا ہے تو بھی تتلایا کر، تو بچے کی منزل میں آ کے بات سمجھا، اگر تو اپنی منزل سے سمجھا ہے تو بچہ تیرے کو پاگل سمجھے گا۔ حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے مطابق، ورنہ یہی وجہ ہے کہ ہم درس کو اگرچہ وہ بلندی سے جو داتا گنج بخش نے جس بلندی سے درس دیا ہے 1000 سال پہلے اس کو دہرا رہے ہیں، لیکن زمانے میں آج اس وقت جو رائج ہیں علوم طریقے اور انسانوں کی سمجھ کی جو منزل ہو گئی ہے اس منزل میں اتر اتر کے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے، ایک ہو گیا اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا، کیا سکھایا؟ جو اے حبیب آپ نہیں جانتے تھے۔ کیا نہیں جانتے تھے؟ تفصیل ذرہ بذرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں بچپن سے میں دیکھتے آیا ہوں، مسجد میں ہم بہت ابتدائی زمانہ تھا، میٹرک کے بعد یا اس کے فوری بعد کا زمانہ ہوگا، ہم ایک مسجد میں معتکف تھے، ایک صاحب ایک مقام سے آئے اور مسجد کا چندہ وصول کرنے کے واسطے آئے، تو علم دین کی وہ متکفین میں تھا اور ایک صاحب محلے کے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے، وہ صاحب دونوں تھے۔ تو مسجد کے جو سفیر چندہ وصول کرنے والا تھا وہ بیٹھ کے ان کو سمجھا رہا تھا، دیکھو پہلی جو وحی آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، اقرا لفظ اقرا ہے، پڑھو۔ وہ سمجھا رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، اللہ پڑھو تو انہوں پڑھا رہے ہیں کتاباں اپنے دارالعلوم میں، انہوں پڑھا رہے ہیں گرامر، انہوں پڑھا رہے ہیں الف بیتے سے یا تک پڑھا رہے ہیں، اردو ہے تو اس میں 6-8 حروف اور اضافہ کر لے رہے ہیں، فارسی پڑھا رہے ہیں تو عربی کے مقابل میں اور 4 حروف اس میں بڑھے ہوئے ہیں، میتھس پر آ رہے ہیں تو 1 سے 10 تک 9 تک گنتی کے، اس کے بعد 0 لگا کے 1090 تک لے کے جا رہے ہیں، کروڑوں تک حساب میں لے جا رہے ہیں، تو یہ کتاب کے تھرو پڑھا رہے ہیں یہ لوگ، اقرا آیا پڑھو پڑھو پڑھو، دس از رانگ ڈیفینیشن۔ حضور کو کیا پڑھو بولے تو کوئی تو بھی کتاب لا کے پڑھا رہے تھے، کتاب ہے پڑھو، یہ الف ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں، یہاں حضور نے فرمایا نہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مانا بخاری، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ بعد میں تفصیل ہے حدیث شریف کی، بارگاہ رب العزت میں حضرت جبریل امین پہنچے، معروضہ کی ایسی ایسی بات ہے، اللہ نے حکم دیا کہ آگے پڑھو پوری آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق، جیسا یہ آپ نے رب کا نام سنا دہرانے لگے۔ بعد میں تو یہ بھی فرما دیا کہ آپ اس کو تکرار نہ فرمائیں، جمع کرنا، ان علینا جمع ہوا قرآن، قرآن کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو تکرار الفاظ کی بھی زحمت حضور کو اللہ رب العزت نے نہیں دی، کیسا علم ہے، معاذ اللہ حضور کے علم کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، راستے نکالتے ہیں سوفسطائی، دیوبندی، ندوی اور فلاں اہل حدیث سلفی، کتنے فرقے ہیں، ان کے برانچ در برانچ ایک ایک پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی کوئی آ جاتے ہیں ٹپیکل، ان کے نام بھی یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، اتنے لوگ اس وقت ہیں، تو حضور کے علم کا حساب کتاب یہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو پہلی آیت کو ہی وہ ڈیفائن کرنے میں، یہ میں نے ڈکشنری کے ذریعے سے بتلایا تھا کہ غلط استدلال کرنے والے یہ سوفسطائی ہیں، تو اقرا کی بھی غلط تعویل کرتے ہیں، اقرا وہ نصاب کھول کے پڑھتے بیٹھو، بسم ربک، اقرا بسم ربک، تو قرات کے معنی بھی الگ ہو گئے،
اور الرحمن علم القرآن، قرآن کی بات آ گئی ہے، قرآن کا پڑھانے کی جہاں بات آ گئی ہے تو بہت سے کہتے ہیں نہیں نہیں حضور نہیں، جبریل علیہ السلام آج تک نہیں بولتے تھے، جبریل علیہ السلام آئے تو بولتے تھے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا معاذ اللہ، کلم کھلا ایسے ایسے تقریریں کرتے، جبریل علیہ السلام آئے بولے تو بولتے تھے نہیں تو نہیں بولتے تھے، بولے تو بولتے تھے نہیں تو نہیں بولتے تھے۔ جبریل علیہ السلام وہی کی وہ خاص قسم جس کا نام کتاب ہے وہ لاتے تھے، پہنچانا آپ کا کام تھا، لیکن علم جو دینا ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ منقطع ہو گئے، جبریل علیہ السلام بھی منقطع ہو گئے، پہنچانے کی حد تک آپ کا کام ہو گیا۔ اور اس میں تفصیلات ہیں، ہم اس سے اور آگے بڑھتے نہیں ہیں، تو درس ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں اسباب اکتساب مطلق از حق تعالی منقطعات، جو اسباب ہیں پورے کے پورے کٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بندے کے لیے معرفت کا علم ایسا ہے کہ کوئی تو اس کو علت ہونا چاہیے، کوئی کاز ہونا چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے کہ معرفت کا سبب بن جائے اور ہدایت کا سبب بن جائے، اور اس کا ایک نام بھی ہو۔ اب اس کے بعد آتے ہیں علم من اللہ، تین بار فرمایا تھا، علم من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ، تو آپ نے تین ترتیب ایسی بتائی، لیکن علم باللہ سے شروع کیا، پھر پلٹ کے علم من اللہ کی طرف گئے، فرمایا علم من اللہ، علم اللہ کی طرف سے، علم شریعت بود، یہ شریعت کا علم ہوتا ہے، یہ شریعت کا علم کہلاتا ہے، جو شریعت دی گئی ہے مسلمانوں تک، جو شریعت پہنچائی گئی ہے، جو راستہ عنایت فرمایا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ علم شریعت کا علم اللہ کی طرف سے ہے۔ شریعت کا علم کیسا ہے کہ آن از وی بما، فرمان و تکلیف است، کہ وہ شریعت کا جو علم ہے اس کا وہی، اس کا اللہ کا، بما ہم کو فرمان ہے، حکم ہے، وہ تکلیف ہے، تکلیف کہتے ہیں ہمارے پاس پیٹ میں درد ہو، ہمارے پیٹ میں تکلیف ہو رہی، سر میں درد ہوا، سر میں تکلیف ہو رہی، ہاتھ میں درد، پاؤں میں درد، یہاں تکلیف، یہ تکلیف نہیں، مکلف ہونا، اس پر عمل کرنے، جو حکم آیا اس پر عمل کرنے پر ہم گویا مامور ہیں، ہم کو کرنا چاہیے، اگر عمل نہ کریں تو بےمانی ہوگی، نافرمانی ہوگی۔ اب تھوڑا سا اس شریعت کے علم کو اور میں سمجھاتا ہوں کہ شریعت کے ذریعے سے یہ جو ہے، یہ بھی شریعت کا علم جو ہے، یہ بھی اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں تک احکام پہنچا رہا ہے، یہ احکام جو ہم اکتساب کر رہے ہیں علم کو، اب آئیے، وہ بغیر اکتساب کے تھا، بغیر مینز آف نالج کے تھا، جو انبیاء کو ہے، اس میں اولیاء کو بھی آپ نے شامل کیا، وہ ہم بعد میں اور گفتگو کرتے ہیں، لیکن علم شریعت جو ہے یہ بغیر اکتساب کے شریعت کا علم نہیں ہے، اکتساب ہے، حاصل کرنا ہے۔ تمام اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب کیا ہے، حاصل کیا ہے، اس کو ذریعہ اکتساب، اکتساب کا ذریعہ، شریعت کا علم انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ تھوڑا سا ہم اس کو اور وسیع کر لے کے سمجھاتے ہیں، یہاں پر بھی رانگ ڈیفینیشن والے سوفسٹائی یہاں پہ رانگ ڈیفینیشن کرتے ہیں، بات کرتے صحابہ کرام، صحابہ کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، پیٹ میں درد، سر میں درد، خیپ لگ جاتے ہیں اہل بیت کا نام لیے تو، حالانکہ اللہ نے حکم دیا کہ
حکم گھر والوں سے شروع کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا سب سے پہلے گھر والوں کو پہنچایا۔ چلو ہم شان سے ہم کہہ سکتے ہیں گھر والے پہلے کون تھے؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر والے ہیں نا۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سے اکتساب فرمایا۔ لوگ ایمان لانے والے بولتے، ایمان لانے والے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، بچوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور بڑوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ ایمان لانے والے۔ لیکن دعوت تو پہلے سب کو کس کو پہنچی؟ گھر والوں کو پہنچی۔ سیدنا علی بچے ہیں، چچازاد بھائی ہیں، گھر کے ہیں نا، پہلے کس کو پہنچی؟ گھر والوں کو پہنچی۔ اور اس کے بعد جو احباب ہیں، جس کو ہم احباب کہتے ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان میں بڑی عمر والوں میں ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لائے۔ تو یہاں پر جو علم اہل بیت نے حاصل کیا اور اصحاب رسول خدا نے حاصل کیا، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ ایک عام مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ طبیب کا بیٹا، ایک فزیشین کا بیٹا آدھا طبیب ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ باپ فزیشین ہے، یونانی کا، ہربل کا، ایلوپیتھک کا وغیرہ کسی کا، تو اس کا بیٹا تو آدھا طبیب اس فن میں ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایسٹرونومی کا ہے، وہ فلاسفی کا ہے، لیکن آدھا طبیب تو وہ لڑکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ صحبت کی وجہ سے علم آتا ہے۔ صحابی کو صحابی اس واسطے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا۔ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، انہوں وہ سنتے گئے، لکھتے گئے، پڑھتے گئے، یاد کرنا ہی۔ آپ کی نقل و حرکت، آپ کا اشارہ، آپ کا کنایا، آپ کے چہرے اقدس کا رجحان کس طرف ہے، دیکھا سیکھا، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، معاملات دنیاوی میں، تمام معاملات اللہ کی معرفت کے معاملات ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ نے صحبت سے اختیار حاصل کی ہے، لہذا ان کا نام صحابی پڑا۔ آپ تھوڑا ٹھنڈے دل سے غور کرو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو کہ جو اہل خانہ ہوتے ہیں، عربی میں اس کو بیت بولتے، فارسی میں خانہ بولتے، اردو میں گھر بولتے۔ جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، جو گھر کا صدر خاندان ہے، زیادہ رابطے میں کون رہتا ہے؟ گھر کے لوگ رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، باہر کے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، یہ دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ تو اہل بیت اور صحابہ۔ اب یہ علم شریعت جو ہے، علم من اللہ، علم شریعت جو اللہ کی طرف سے فرمان ہے، اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس کو فارسی میں تکلیف کہتے ہیں۔ جیسے ہوم ورک، سپوز میں فارسی بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ایک کتاب آپ فارسی کی کوئی آپ ایران سے چھپی ہوئی اٹھا لیجئے، اٹھانے کے بعد میں ایک درس ختم ہوتا ہے، ایک لیسن ختم ہوتے ہی ایکسرسائز ہم لکھتے ہوم ورک، پہلے دن کا ہوم ورک، دوسرے دن کا ہوم ورک، تیسرے دن کا ہوم ورک۔ ایک لیسن ہوتا ہے جس کو 3 حصوں میں پڑھاتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جتنا آپ درس اس کا پڑھے ہیں، وہ لیسن پڑھے ہیں، تو اس سے متعلق ہوم ورک اتنا ہی کرو، پورا سبق کا سبق، پورا ہوم ورک نہیں دے دیا جاتا۔ ہوم ورک کا پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 دن میں 3 ہوم ورک ہیں۔ یہ ہوم ورک کو کہتے ہیں تکلیف شب اول، پہلے رات کی تکلیف۔
کیا ہے یہ ایکسرسائز ہے، یہ ہوم ورک ہے، یہ یعنی آپ اس کو کرنا، آپ انجام دینا. تکلیف شب دوم، سیکنڈ ڈے ہوم ورک. تکلیف شب سوم، تھرڈ ڈے ہوم ورک. تو چونکہ ہوم ورک رات میں ہی کیا جاتا ہے، حالانکہ صبح اٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن فطرتاً یہ ہے کہ شام میں. تو اس طرح یہ لفظ سمجھانے کے واسطے یہ بات بتلایا میں. اب چلیے، اللہ کی طرف سے فرمان ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو علم شریعت، جو احکام اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، جو کتاب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، آپ نے امت تک پہنچایا، اور حجت اللہ کے موقع پہ فرمایا میں نے تم کو سب پہنچا دیا. سب نے گواہی دی، پہنچا دیا. فرمایا کہ تم اگلوں تک پہنچانا جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے اور آئندہ آنے والے ہیں. وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب آپ ہے پہلا کلمہ توحید ہے. توحید و رسالت اس میں شامل ہے. توحید و رسالت شامل کر کے توحید کہا جاتا ہے. خالی لا الہ الا اللہ یہ توحید نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا توحید ہے. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. پھر میں کہتا ہوں آج کیا بات ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنے کی دوسری بار نوبت آ گئی ہے. دل پہ ہاتھ رکھو، ٹھنڈے دل سے سوچو. اہل سنت تو میری بات یوں ہی مان جائیں گے، لیکن دل پہ وہ لوگ ہاتھ رکھیں جو سوفسطائی ہیں، جو غلط استدلال کرنے والے ہیں. بات میں جبریل امین ہوتا ہی نہیں تھا. انہوں آئے تو بولتے تھے نہیں تو حضور کو علم ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ایسی بات کرتے. انہوں آئے تک نہیں بولتے تھے علم نہیں ہے. ذرا یہ مجھے بتلائیے، اس حدیث پاک کو آپ کتنے بار پڑھ چکے ہیں؟ پھر سے کہیں کتاب مل جائے تو آپ پھر سے پڑھ لیجئے. حدیث کی کتابیں پھر سے چھان مار لیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار آپ نے فرمایا. میں دیدار کی کیفیت نہیں بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ موضوع پھر دور جائے گا، پھر نزدیک لانے میں مشکل ہوگی. اور جب بارگاہ الہی سے ہم کلامی کا شرف، راز و نیاز جو ہے وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، جب واپس آنے لگے تو راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ سے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کی فرضیت کا تحفہ ملا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت کمزور ہے، آپ جائیے بارگاہ الہی میں کم کرائیے. اب جبریل امین نہیں ہے، معاملہ رک گئے، سدرا پہ تو رک گئے. فرمایا میں آگے نہیں آتا، میرے پر جل جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تجویز پر، ہلکا لفظ استعمال کروں کیا بولوں میں، اور اگر ادب کے ہم معاملے میں آ جائیں، معروضے کو سید الانبیاء کی خدمت میں معروضہ کیا گیا، آپ کی امت کمزور ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ حضور کی امت کا کتنا خیال کر رہے ہیں، جائیے کم کرائیے. حضور پاک علیہ السلام وقت ہو گیا کیا؟ خیر میں جلدی کرتا ہوں، جو یہ پوائنٹ کو تو کلیئر کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عنایت ہوا؟ فرمایا 5 نمازوں کی تخفیف ہو گئی، 45 نمازیں فرض ہیں. حضور نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے، کم کرائیے. پھر دوسری مرتبہ تشریف لے گئے. پھر جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیا ہوا؟ فرمایا اور 5 نمازیں کم ہو گئی، 40 ہو گئی. اس طرح متعدد بار حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام معروضہ کرتے رہے، اور سیدنا خاتم النبیین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
فدا ہو ابی امی، آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے اور آتے رہے، 5 نمازیں تخفیف ہوتے رہے، یہاں تک کہ آخری بار جب آخری جو ملاقات ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، تخفیف 50 سے تخفیف ہوتے ہوتے 5 ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت پہ یہ بھی بوجھ ہے اور کم کرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اگر یہ 5 نمازوں کو ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ سنیوں، اہل معرفت، اہل طریقت، فقراء کے ماننے والوں، تم تو مان ہی جاؤ گے، نماز کی فرضیت کون سے فرشتے کے وسیلے سے آئی ہے؟ کوئی وسیلہ نہیں ہے، یہ علم باللہ، اللہ نے کیسا سکھایا۔ یہ نمازوں کی فرضیت جبریل امین کے وہی لانے سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود راست لائے اور امت کو دے دیے۔ اب احکام آتے رہے، فجر کی نماز کا وقت یہ ہے، ظہر کا یہ ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، پھر حضور نے پڑھ کے بتایا ظہر کا یہ ہے، عصر کا، مغرب، عشاء ہے، پھر تہجد آپ کے لیے ہے۔ یہ علم باللہ، اس کا وسیلہ تمہاری سوفسطائی پوری جماعتیں، غلط استدلال کرنے والوں کے لیے یہی نماز ایک ایسا تازیانہ ہے، اس تازیانے پہ آنکھیں کھل جانی چاہیے، دل روشن ہو جانے چاہیے، اپنی جماعتوں کو چھوڑ کے توبہ کر کے فوری اہل سنت کے زمرے میں شامل ہو جاؤ، اہل طریقت کا دامن تھام لو۔ اور اب تیسری بات رہتی ہے علم مع اللہ، اور یہ علم مع اللہ کیا ہے؟ یہ علم مقامات، وہ طریق حق، علم کے مقامات اور طریق حق، اللہ کی راہ میں چلنے کا جو راستہ ہے اس کے مقامات، پہلا مقام، دوسرا مقام، تیسرا مقام، چوتھا مقام، 5واں مقام، 6واں مقام، 7واں مقام، مقامات۔ اور جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کے درجات۔ ایک دوست ایسا ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو اٹھاتے تھے، زبان سے فرماتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اعتراض کیا گیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، 10 بج گیا، میں خود حیران ہوں کیا ہوا۔ اعتراض ہوا کہ انبیاء علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو بنی اسرائیل کے انبیاء تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی زندہ کر کے بتائیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ قم باذن اللہ بول کے جھٹانا، انبیاء ویسا اٹھاتے تھے، لیکن یہ خاتم النبیین کی امت ہے، قم باذنی کہہ کے وہ اٹھا دیے، جاؤ خول کو خول، اور اس پاک تو خول کی بات بھی نہیں، مردے کو لات مارے، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، جاؤ حرکت، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں لات مارا تو پھر زندہ بنے، اس کے قدموں میں حیات رکھی ہوئی ہے۔ یہ علم کے درجات ہیں، ولی اولیاء اللہ کے جو درجات ہیں، ایک ولی وہ درجے کا ہے، دوسرا ولی محب الہی نے اولیاء کے درجات بتلائے ہیں، 5-6 درجے ہیں۔ ایک ولی ہوتا ہے جس کو خود اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، دوسرا ولی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ ایک ایسا ہوتا ہے ولی کہ اس کو معلوم ہوتا ہے میں ولی ہوں، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ولی ہے۔ ایک ایسا ولی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے۔ پھر ان اولیاء میں جو درجات ہیں، جیسے طالب علم ہیں، فرض کر لیجئے ایک اول کا طالب علم ہے، بالکل آج نرسری بھی چل رہی ہے، بھی چلو الف ب کا طالب علم ہے، ایک یونیورسٹی کا ریسرچ کا طالب علم ہے، کہنے کو طالب علم دونوں ہیں، لیکن یہ الف ب پڑھ رہا ہے، وہ الف کی معرفت میں، لفظ الف کے ڈیفینیشن میں حیران اور دیوانہ ہے۔ ہاں، الف، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جو الف کی تشریح فرمائی، ایک دن ایسا ہوا کہ میں یہی کتاب ہے پڑھ رہا تھا، جب الف کی تشریح محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الف پڑھتے ہوئے گویا میری سانس رک گئی، پریشان ہو گیا کہ کیا ہے الف، الف سمجھ میں نہیں آیا، اس کی ایسی تجلیات الف کی۔ تو طالب علم یہ بھی ہے، طالب علم وہ بھی ہے۔ اولیاء کے درجات یہ علم مع اللہ ہے، اور معیت کا علم ہم ان دو آیتوں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو۔ یہ علم مع اللہ ہے، بندہ یہ جان لے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں ہو، چاہے کوئی مقام ہو۔ ایک وہ مقام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں اور دشمن باہر تلاش میں ہیں، کبوتری نے مکڑیوں نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، ان کے پیروں کی آواز آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہیں، صدیق اکبر بے چین ہو گئے کہیں آ نہ جائیں دشمن۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، حزن مت کرو، ملال مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یہ معیت علم مع اللہ، حضور کو علم ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک یہ تو حضور فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک موقع یہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس، ذرا اس سے نرم گفتگو کرو، شاید وہ ہدایت پا جائے، مان لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے کو ڈر ہو رہا، خوف ہو رہا کہ کہیں میرے وہ مجھ پر وہ تجاوز نہ کر جائے، مجھ پہ زیادتی نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ اللہ کا قول ہے، یہ ان انبیاء کے بارے میں، لا تخافا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ وہاں حضور فرما رہے ہیں، صدیق اکبر پریشان ہے کہ کہیں دشمن نہ گھس جائے، جالا ہے مکڑی کا جالا، گھس گئے تو پریشانی۔ حضور فرمائے لا تحزن، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حضور نے یہاں فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر مومنوں سے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو۔ اس پاک نے ایک دعا فرمائی، بات ختم کرتا ہوں، ان معی ربی، اور بہت ہیں، اب میں اس میں اتنی آیتیں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تم جہاں کہیں ہو، غوث پاک کی یہ دعاؤں میں سے ایک دعا مجھے یاد آئی جس میں غوث پاک دعا کرتے ہیں اے اللہ، جو ماں کے بطن میں جنین کو دیکھنے والا، ان کی پرورش کرنے والا ہے اور حفاظت فرمانے والا ہے، ایسا ہی تو اس شکم مادر میں تھے، شکم دنیا میں، یہ عالم میں ہے، یہاں ویسی ہی حفاظت فرما جیسا تو نے وہاں حفاظت فرمائی۔ اس لیے میں یہ دعا یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم کو ایسا پاک و صاف فرما، جیسا کہ تو نے روز الست ہم کو پاک و صاف جب فرمایا تو ہم پاک سے صاف تھے، تو ہم سے خطاب فرمانا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم اس وقت جواب دے رہے ہیں بلا شہیدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت جیسا پاک رکھا تھا، پھر یہاں دنیا میں جسم کے ساتھ بھیجا تو پاک رکھا، اب ہم کو اسی طرح یہاں کی آلائشوں سے ہم مگر آلودہ ہو گئے ہیں۔ جیسا راستہ، مسافر جب راستہ چلتا ہے، گھوڑا دوڑاتا ہے، پیدل جاتا ہے یا جو کچھ کرتا ہے، کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، تو جا کے مسافر پانی سے اپنے کپڑے دھو لیتا ہے اور
صاحب حیثیت ہے تو کسی سے دھلا لیتا ہے۔ اب ہم جو اس دنیا میں آلائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم اس اہل تو نہیں ہیں کہ ان آلائشوں کو اپنے ہاتھ سے پاک کریں، جو اس دنیا میں آنے سے دنیا کے گرد و غبار سے ہم متاثر ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے پیدا کیا، یہ گرد و غبار بھی تو نے پیدا کیا، یہ آلائش ہیں جو دنیا کی ہیں، یہاں کی خواہشات ہیں، یہاں کی ضروریات ہیں، اس کو بھی تو نے پیدا کیا ہے۔ اس سے ہم آلودہ ہو گئے ہیں، تو یہاں بھی ہم کو ایسا پاک رکھنا جیسے روز الست نے پاک رکھا تھا۔ جب یہاں سے جائیں وہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، جب بھی پاک رکھنا، پھر جب قبر میں جائیں وہاں بھی پاک رکھنا، کیوں وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم زندہ بھی ہے تو ساتھ ہے، مرے بھی تو ساتھ ہے، پیدا ہی نہیں ہوئے جب بھی ساتھ ہے۔ روز محشر وہ معکم اینما کنتم ہے نا، حشر میں نا، وہاں بھی اللہ ساتھ ہے، پل صراط وہاں بھی ہے، حوض کوثر اللہ تو ہے ہی سے، اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، دیدار کرتے چلے جاؤ، حضور پہ درود بھیجتے جاؤ، اللہ کی شان بیان، سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔